آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اس دنیا کے باسیوں کو فتنوں کا ایک ایسا دور بھی دیکھنا ہے جس میں دین پر عمل کرنا ہاتھ پہ انگارہ رکھنے کی مانند ہوگا، اور یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ دور آ چکا ہے۔ آج ہمارے درمیان کچھ ایسی فضا بنائی جا رہی ہے جس میں نہ صرف پورے معاشرے کو سرعام بے حیائی کرنے پر راغب کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسے ایسے بیہودہ میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ زمین کانپ اٹھتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ خطرناک اور پرفتن حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق ہوتے نظر آتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا۔ بخاری شریف 5590۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں آج ہر طرف دیکھی جا سکتی ہیں۔ لوگ گانے بجانے میں لگ کر یا لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ خصوصاً انٹرنیٹ اور الیکٹرانک ریفریشمنٹ نے اسلامی معاشرے کی اخلاقی پاکیزگی اور پاک دامنی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اسی آڑ میں اندرون اور بیرون ملک پروگرام کی شکل میں سارا سال یہ میلے جاری رہتے ہیں۔ کہیں پر انہیں ثقافت کو رائج کرنے کے نام پر خصوصی دعوتیں دی جاتی ہیں، جبکہ کہیں شادی بیاہ اور سالگرہ کے موقعوں پر مخصوص وضع قطع کے لباس کے ساتھ رقص و سرور کی محفلیں جمتی نظر آتی ہیں، جس میں ہر قسم کی بےہودگی اور حرام چیزوں کا ارتکاب سرعام کیا جاتا ہے، جس کی عملی شکل ہمیں یورپ کے سالانہ فیسٹیول میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو ہر خاص و عام جانتا ہے کہ یورپ کو دنیا کے ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، مگر اس ملک میں بھی ہر سال ایک ایسے فیش میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے انسانی تاریخ کی سب سے غلیظ پارٹی کہا جاتا ہے، اور لوگ اسے ٹمورو لینڈ کے نام سے جانتے ہیں، جو سب سے پہلے 2005 میں منعقد کیا گیا، جو ترقی کرتے کرتے نہ صرف ہر سال منایا جانے لگا ہے بلکہ آج دنیا کا سب سے بڑا اور نمایاں موسیقی کا میلہ بن گیا ہے، اور یہاں 70 سے 75 ممالک کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، لوسیفر یعنی شیطانیت کو پرموٹ کرنے والا یہ میلہ الیکٹرانک میوزک ڈانس پر مشتمل ہوتا ہے، جسے دنیا بھر سے شرکت کرنے والے شیطان کے پجاری اور آزاد خیال جاہلوں کی یکجہتی دکھانے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ خود کو مسلمان کہلانے والے لبرلز بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس میلے میں شرکت کرنے والوں کو نشہ آور اشیاء فراہم کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال اور اس کے پھیلاؤ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی، عورتوں اور مردوں کو بے حیائی پر مبنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا بھر کے شیطانی سوچ رکھنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں اور دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر لینا اور انہیں حاصل کرنا بہت آسان عمل ہے، اور ایسا کرنا انسانی حق ہے۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے بے شمار لبرلز اور سیکولر سوچ رکھنے والے اس گھٹیا میلے میں شرکت کرتے ہوئے اس پروگرام میں موجود بڑے بڑے میوزیشنز، سنگرز اور ڈی جیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اس بےہودہ فیسٹیول میں سنگرز دجالی بول گنگناتے ہوئے پیرامڈ اور ایک ہاتھ سے 1 آئی کا نشان بناتے ہیں، اور ان کی سٹیج پر بفومیٹ اور چرچ آف شیطان کا مجسمہ سجا نظر آتا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ٹمورو لینڈ بھی الومیناتی مائنڈ پروگرامنگ کنٹرول کرنے کا حصہ ہے، جس میں نوجوان نسل کو بے حیائی اور برے کاموں میں لگا کر تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ لقمان۔ پیارے دوستو، قرآنی آیات کے مصداق یہی رسوا کن عذاب کے مستحق لوگ اس شرمناک میلے کو ایک عقیدے اور رسم کا روپ دے کر منعقد کرتے ہیں، جو مہذب دنیا کے لیے مزید تکلیف اور تشویش کا باعث ہے، جس میں یہ ان چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ایک ایک کر کے ان کو لوگوں کے مائنڈ میں فٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذہن سے مذہب کی تعلیمات کا خاتمہ کر کے لغو اور بےہودگی سے اس قدر بھر دیا جائے تاکہ اسے دوبارہ عمل میں لاتے ہوئے
اس کے گناہ ہونے کا گمان ہی نہ ہو سکے۔ اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے جسے وہ ناچ گانے کو عام کر کے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے کہ اور اے شیطان تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے۔ بنی اسرائیل یعنی آواز سے مراد پرفریب دعوت یا گانے موسیقی اور لہو و لعب کے دیگر آلات ہیں جن کے ذریعے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ گانا بجانا شیطان کی آواز میں سے ہے جسے وہ لوگوں کے اذہان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کی تکنیک استعمال کرتا ہے، جو یورپ کے اس میلے ٹمورو لینڈ میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس میلے میں گلوکاروں کے گانے بجانے کی شروع ہوتے ہی حاضرین پر دیوانگی چھا جاتی ہے، پھر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر کھلم کھلا ناشائستہ حرکات ہوتی ہیں، اور شیطان کے چیلے اس ناچنے اور نچوانے کو اور اس بے خودی اور خود فراموشی، اس شیوانی مستی اور نفسانی موج میلے کو وجد کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش میں اسے روح کی غذا بتاتے ہیں، جو عام لوگوں کی ذہن سازی کے لیے ایک عظیم وار ہوتا ہے۔ اور اگر اس میلے میں گائے جانے والے گانوں پر بات کی جائے تو ان گانوں میں شیطان کی طرف سے ایسے ایسے پیغامات چھپے ہوتے ہیں کہ جسے ہماری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ پیغامات انسانی شعور میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، جس کے کچھ عرصے بعد انسان ذہنی تحریک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب شیطانی کام کر گزرتا ہے جس کا اسے اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موسیقی دل میں نفاق کے جذبات اگاتی ہے۔ ناظرین گرامی، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جذبات کے ابھرنے کا ذکر کیا، انہیں آج سائنسدانوں نے تحقیقات سے ثابت ہونے پر اپنی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریسرچ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو میوزک اور گانے ہیں ان میں ظاہری شکل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو میوزک کی ٹونز اور دوسرے اس میں موجود لیرکس یعنی اس گانے کے بول، اور ان بولوں کو الگ الگ میوزیکل ٹونز کی ویو لینتھ کو کنٹرول کر کے انسان کی نفسیات، احساسات اور جذبات کو ابھارا جا سکتا ہے۔ اور موسیقی کے آلات جن سے نکلنے والی آوازیں دماغ میں جا کر مخصوص فریکوینسی کی ویو لینتھ برقی رو میں تبدیل ہو کر انسان کے جسم میں ایسے ہارمونز پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں جو جنسی لذت کا احساس پیدا کرتی ہیں اور اس کو ابھارتے ہیں۔ اور جب ان ٹونز کو ڈسکو اور کلب میں چلایا جاتا ہے تو ان ٹونز کو سن کر اچھے بھلے لوگ بھی بڑی آسانی سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہے کہ واقعی موسیقی دل میں نفاق کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ دوستو، ان جذبات کو لوگوں میں بیدار کر کے شیطان جو بھی منصوبے بنا رہا ہے وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہی جا رہے ہیں، لیکن ان سب شرارتوں اور سازشوں کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، اور وہ ہے کہ ان تمام منصوبوں کے ذریعے دجال کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، تاکہ جب تک دجال کا ظہور ہو تب تک پوری دنیا کے باسیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے، اور اس کے ظاہر ہوتے ہی لوگوں کو اس کی طرف بآسانی مائل کیا جا سکے، جس کے لیے ہر سال دنیا کا سب سے بڑا ناچ گانے اور بے حیائی پر مشتمل ٹمورو لینڈ پروگرام منعقد کروایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے ان تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے میلوں میں شرکت کی خواہش سے بچائے رکھے